بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میرے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور بشریت کے تقاضوں کے باعث خوشی اور غمی ہر طرح کے جذبات سے مزین بھی تھے، کیونکہ غم پر غمگین ہونا اور خوشی پر مسرور ہونا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ لہٰذا بارہا ایسے مواقع آئے جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اسی بنا پر مسکرانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ قرار پائی۔ توجہ رہے، مسکرانا سنت ہے، کہکا سنت نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، کہکا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کے حلق کا حصہ نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبسم ہونے سے متعلق واقعات سے مشرف ہوں گے۔ قربان جائیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ اور ان کی غیرت پر یوں ہی ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھیں دکھائی دینے لگی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک کافر کے پاس ڈھال تھی، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست تیر انداز تھے۔ کافر بار بار ڈھال سے اپنی پیشانی کو بچا لیتا تھا، مگر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تیر اس کافر پر یوں داغا کہ جیسے ہی کافر نے ڈھال سے اپنا سر اوپر کیا ویسے ہی تیر اس کی پیشانی پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ داڑھیں مبارک نظر گئیں۔ غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائبان میں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی۔ جب آنکھ مبارک کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، یہ تو کفار کی شکست پر مسکرانا تھا۔ ایک بار پھر کچھ یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور میری طرف دیکھ کر ہنسے تو میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ سبحان اللہ! میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ایسی تھی کہ فرشتوں کے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی فرماتے تھے۔ یوں ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ہرگز ایک عسر یعنی مشکل دو یسروں آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ ارشاد باری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ کے انتہائی تعلق کو دیکھ لیتی، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے بہت تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے مسلمان ہوا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہ کیا اور مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا، یعنی جس موقع پر اجازت لے کر حاضر ہونا ہوتا مجھے بغیر اجازت حاصل کیے حاضر کی اجازت تھی، اور آپ مجھے دیکھا کرتے تو تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیکھنا اظہار خوشی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے بڑے گناہ اس سے مخفی رکھو۔ پھر کہا جائے گا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں پر خوف زدہ ہوگا۔ پس کہا جائے گا، ہر اس گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے تو وہ بول اٹھے گا، میرے تو اور بھی بہت گناہ ہیں جو میں
میں نے یہاں نہیں دیکھے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس قسم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ اگلے دانت نظر آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا تعجب کی وجہ سے تھا۔ جب اس شخص نے صغائر کو نیکیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اس کے اندر نیکیوں کی حرص و تمنا پیدا ہوئی تو بول اٹھا میرے بڑے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھے نیکیاں دی جائیں۔ تبسم میں ہزار حکمتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں رب کریم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اگرچہ سنجیدگی سے بھرپور ہوتی تھی اور اپنے علم کا سمندر لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی طبعی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں مقبول تھے اور ایک بے تکلف دوست کی طرح ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کے 5 واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ تو اس بوڑھی عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسی کنواریاں۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اپیل کی کہ وہ حسب توفیق جنگ میں شمولیت کے لیے مال و متاع پیش کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور 100 اوقیہ چاندی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ نے اپنے گھر کا تمام سامان پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا جس میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کی دیت کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ ڈالا۔ وہ قرعہ جس شخص کے نام نکلا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دیت کے 3 حصوں کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی حضرت زہد رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آتے تو ہدیہ لے کر آتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپسی پر ان کو کچھ نہ کچھ عنایت ضرور کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے زہد ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ حضرت زہد رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر خوبصورت نہ تھے۔ ایک دن وہ بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور کہنے لگے کون ہے مجھے چھوڑو۔ پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میرے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اللہ پاک کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے قبے میں موجود تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا ہی اندر آ جاؤں، سارا ہی اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم سارے ہی اندر آ جاؤ۔ بس میں اندر چلا گیا۔ حضرت ولید بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا کہ میں سارا ہی اندر آ جاؤں کیونکہ قبا چھوٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے اور ان سے نکلنے والے نور سے دیواریں روشن ہو جاتی اور تبسم فرماتے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی، روتے ہوئے ہنس پڑتے اور تسکین قلب کا سامان کرتے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔